بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ٹاک لینڈ ہوٹل کے عقب میں گھنے جنگل کے اندر قدر کھلی جگہ پر بڑا سا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر پر حکومت گانی کا جھنڈا موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر ٹرانسپورٹ طرز کا تھا اور خاصا بڑا تھا۔ اس طرز کا ہونے کی وجہ سے اس کے سائیڈوں کے دروازے کھولے جا سکتے تھے اور بوقت ضرورت بند بھی کیے جا سکتے تھے۔ عمران کے کہنے پر اس ہیلی کاپٹر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس نے فوری رقم ادا کر دی تھی۔ یہ ہیلی کاپٹر سرکاری ورکشاپ میں موجود تھا۔ گاؤش نے اس ورکشاپ کے چیف انجینئر کو رقم عمران سے لے کر ادا کی تو چیف مینیجر نے ہیلی کاپٹر کی فیلڈ میں تبدیلی کر دی۔ اس طرح یہ ہیلی کاپٹر ٹاکس پہنچ کر سرکاری طور پر 3 روز تک اس ہیلی کاپٹر نے ٹاکس کے گرد و نواح پر آزمائشی طور پر پرواز کرنا تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہیلی کاپٹر حکومت اور اس کے اداروں کے لیے ہر لحاظ سے اوکے ہے۔ سرکاری پائلٹ اسے اس جنگل میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ اب طے شدہ معاہدے کے مطابق 3 روز بعد اس نے آ کر یہیں سے ہیلی کاپٹر کو واپس لے جانا تھا۔ عمران ہیلی کاپٹر کا معائنہ کر رہا تھا تاکہ اس کے انجن کے بارے میں پوری طرح مطمئن ہو سکے، اور پائلٹ کو انعام و اکرام دے کر واپس بھجوا دیا گیا تھا، اور اب وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر پر ماگورا جنگل جانے کے لیے موجود تھا۔ وہ اس وقت سب ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر پر موجود تھا۔ عمران کے کہنے پر سب نے خصوصی طور پر پیراشوٹ باندھ لیے تھے، کیونکہ عمران کو خدشہ تھا کہ بلیک فیس کے اڈے کے گرد ایسے انتظامات کر رکھے گئے ہوں گے کہ وہ زمین سے مار کرنے والے میزائل فائر کر سکیں۔ اس وقت چوہان ہیلی کاپٹر میں وہ خصوصی آلات فٹ کرنے میں مصروف تھا جس کے ذریعے جنگل کے اندر چھپی ہوئی مشینری اور انسان نہ صرف چیک ہو سکتے تھے بلکہ کمپیوٹرائز طریقے سے انہیں ہلاک بھی کیا جا سکتا تھا۔ جب آلہ نصب ہو گیا اور عمران نے ان کی چیک کر لیا تو وہ سب ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گئے۔ عمران نے سیٹ سنبھال لی جبکہ صدیقی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بلاسٹنگ کا کام صدیقی نے کرنا تھا اور عمران نے اس سلسلے میں ہر لحاظ سے کام کر لیا تھا۔ صدیقی کے ہاتھ میں ایک خصوصی طور پر آلہ تھا جس پر باقاعدہ ایک چھوٹی سی اسکرین نصب تھی جس پر مخصوص نشان موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر میں نصب آلے سے اس کو اس گن کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ اس طرح آلہ جیسے ہی ٹارگٹ کو ٹریس کرتا وہ ٹارگٹ گن پر لگی ہوئی اسکرین کو لاتا، اور پھر جیسے ہی وہ ٹارگٹ کے عین درمیان میں آتا صدیقی اس کو ٹارگٹ بناتا اور ٹارگٹ 100% یقینی انداز میں ہٹ ہو جاتا تھا۔ اس طرح اسکرین کی نشاندہی انسان کے خاکے سے اور مشینری کی نشاندہی اس نشان سے سامنے آتی تھی۔ عمران نے پائلٹ کی جگہ سنبھال لی تھی کہ اگر نیچے سے اسے ہٹ کیا جانے کی کوشش کی جائے تو حتی المقدور اسے ہٹ ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس لیے بھی عمران نے پائلٹ سیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا آلہ لگایا کہ اب نیچے سے جیسے ہی میزائل ہیلی کاپٹر کی طرف فائر کیا جاتا یہ اس کی نشاندہی، اس کی سمت، سائیڈ اور فاصلہ سب کچھ بتا سکتا تھا۔ بھی سیٹوں پر چوہان، خاور اور نعمانی موجود تھے، اور سب سے آخری سیٹوں میں جوزف اور جوانا موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں۔ عمران نے طیارے کے سائیڈوں کے گیٹ کھلے رکھنے کے لیے کہا تھا تاکہ ہنگامی حالات میں ان سے نیچے کودا جا سکے۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا، پھر اس کا رخ ماگورا جنگل کی طرف ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر ہٹ ہو جائے تو سب نے فوری طور پر سائیڈوں سے نیچے چھلانگیں لگانی ہیں اور پیراشوٹ درختوں کے قریب لے جا کر کھولنے ہیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور اگر اس وقت پیراشوٹ نہ کھلے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر موت کے بازو کھل جائیں گے۔ عمران نے جواب دیا اور سب بے اختیار ہنس پڑے کیونکہ عمران کی بات 100% درست تھی۔ نتیجہ موت کے سوا اور کچھ نہ نکل سکتا تھا۔ تو عمران صاحب، ہیلی کاپٹر ہٹ ہو جانے کے بعد جب ہم نیچے جائیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے جو اس سے پہلے کر رہے تھے۔ اپنی حفاظت کے لیے ٹارگٹ بلاسٹنگ ہم نے بہرحال اس جنگل میں موجود تمام قبائلیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔
لیکن یہ خیال رہے کہ ٹارگٹ سے جو قبائلی اس وقت ماگورا جنگل میں موجود ہیں وہ سب تربیت یافتہ لوگ ہیں، اس لیے تم نے انہیں تربیت یافتہ سمجھ کر ہی اٹیک کرنا ہے۔ عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آپ نے خواہ مخواہ اتنا تکلف کیا باس، آپ مجھے اس طرح بھیج دیتے، ان سب کا خاتمہ کر دیتا۔ جوزف نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اسی لیے تو تمہیں سب سے آخر میں بٹھایا ہے، کیونکہ کمانڈر اچھے سپاہیوں کو ہمیشہ ریزرو دستے میں رکھتا ہے۔ عمران نے جواب دیا اور سب بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران نے پہلے تو ماگورا جنگل کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کی رفتار قدرے کم کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی اسپیڈ بھی آہستہ کر دی اور صدیقی کو آلہ آن کرنے اور ٹارگٹس بلاسٹ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ صدیقی نے کھڑکی سے اپنا جسم باہر نکال کر گن کو نیچے کیا اور اس کے بعد اس نے بلاسٹنگ شروع کر دی۔ عمران بڑے ماہرانہ انداز میں ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا تاکہ زیادہ رفتار نہ ہو سکے اور ہیلی کاپٹر کو جھٹکے بھی نہ لگ سکیں، ورنہ اسے یقین تھا کہ بلاسٹنگ کا رزلٹ یقینی نہ نکل سکے گا، جبکہ ساتھ ہی اس کی نظریں سامنے لگے ہوئے آلے پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ اب اس نے دوسرا راؤنڈ ہی مکمل کیا تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا جب اس نے ایک میزائل کو درختوں سے نکل کر ہیلی کاپٹر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کو نیچے کیا تاکہ میزائل سے بچ سکے، لیکن ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر اس کا پورا ساتھ نہ دے سکا اور میزائل ہیلی کاپٹر کے پنکھے سے ٹکرایا اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کو ایک خوفناک جھٹکا لگا۔ باہر! عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے باہر چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے اپنا پیراشوٹ کھولا، اسی لمحے اس نے ہیلی کاپٹر کو ایک خوفناک دھماکے سے اڑتے ہوئے اور درختوں پر گرتے ہوئے دیکھا اور آگ کے شعلوں کو نیچے جاتے دیکھا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار اطمینان بھرا سانس نکل گیا، کیونکہ اس کے سارے ساتھیوں کے پیراشوٹ کھل چکے تھے۔ سب سے نیچے جوزف اور جوانا تھے، شاید اپنے وزن کی وجہ سے وہ پیراشوٹ کھولتے وقت کافی نیچے جا چکے تھے۔ عمران کو اب اپنے ساتھیوں کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اصل خطرہ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگاتے وقت ہو سکتا تھا، کیونکہ معمولی سی غفلت بھی جان لیوا ہو سکتی تھی، جبکہ وہ سب کامیابی سے چھلانگیں لگا چکے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو آسانی سے سنبھال سکتے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ درختوں کے ساتھ نیچے پہنچا اور پھر اس نے اپنے جسم کو اس انداز میں جھٹکا دیا کہ اس کے جسم درختوں کی شاخوں کے درمیان اترتا چلا گیا، جبکہ پیراشوٹ شاخوں میں پھنس گیا۔ عمران کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کا جسم رک گیا۔ عمران نے تیزی سے ایک ہاتھ بڑھا کر موٹی سی شاخ پکڑی اور پھر بیلٹ کے ساتھ بندھی ہوئی پیراشوٹ بیلٹ کھول کر اس نے کلا بازی کھائی اور دوسری شاخ پر اس کا ہاتھ ایڈجسٹ ہو گیا، جیسے وہ اوپر سے نیچے آنے کی بجائے نیچے سے اوپر آ رہا ہو۔ مشین گن اس کے کاندھوں پر موجود تھی۔ چند لمحوں تک اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس نے ایک خاصی تیز رفتاری سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ تنے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے دور سے ایک قبائلی کو ہاتھ میں میزائل گن پکڑے دوڑ کر اس طرف جاتے دیکھا جہاں ہیلی کاپٹر گرا تھا اور اس کے پرزے شعلوں میں تبدیل ہو رہے تھے اور یہ شعلے دور سے نظر آ رہے تھے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے وہ نیچے اتر کر جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ اوٹ سے چوہان نکل کر آ رہا ہے۔ عمران صاحب، خاور زخمی ہو گیا ہے، ادھر موجود ہے، چوہان نے اس کے قریب آ کر کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ فریکچر تو نہیں ہوا؟ نہیں، بس چوٹ لگی ہے، بے ہوش ہے۔ صدیقی بھی وہاں موجود ہے، میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا اور پھر وہ دونوں جھاڑیوں میں تیزی سے اس طرف بڑھ گئے جہاں بے ہوش خاور اور صدیقی موجود تھے۔ خاور زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے عقبی حصے سے خون رس رہا تھا۔ سب لوگ باقی ساتھیوں کا پتہ کرو، میں اسے ہوش میں لے آتا ہوں، عمران نے کہا اور صدیقی اور چوہان دونوں تیزی سے اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عمران نے اپنی پشت پر سے پانی کی بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور پہلے پانی سے اس نے خاور کا زخم دھویا اور پھر سائیڈ جیب سے ایک باکس نکال کر اس نے اس باکس سے ایک ٹیوب نکالی اور موجودہ پیسٹ کو اس نے زخم پر لگایا اور پھر اس باکس میں سے سیاہ رنگ کی پٹی نکال کر اس نے زخم پر اسے مخصوص انداز میں باندھ دیا۔ یہ فرسٹ ایڈ باکس عمران نے سب ساتھیوں کے لیے بنائے ہوئے تھے تاکہ ہنگامی طور پر ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ انتہائی ایمرجنسی میں کام آنے والی تمام ضروری دوائیں موجود تھیں، حتیٰ کہ اس میں سانپ کے کانٹے کا مخصوص انجیکشن بھی موجود تھا۔ ایسا باکس خاور کے پاس بھی موجود تھا، لیکن عمران نے اپنا ہی باکس استعمال کیا تھا۔ ابھی خاور کو عمران انجیکشن لگا ہی رہا تھا کہ دور سے مشین گن کی تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس فائرنگ کا مطلب تھا کہ اب کھیل شروع ہو گیا ہے۔ عمران نے انجیکشن لگا کر خالی سرنج ایک طرف پھینک دی،
चंद लम्हों बाद खबर ने कराहते हुए आंखें खोल दी। इमरान ने बोतल में मौजूद बाकी पानी इसके हलक में उंडेल दिया। पानी पीने से खबर जल्द ही पूरी तरह होश में आ गया था और इसने कराहते हुए आंखें खोल दी थीं। अब कैसा महसूस कर रहे हो खबर? इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा। ओह इमरान साहब, आप? खबर ने उठने की कोशिश करते हुए कहा तो इमरान ने इसे उठने में सहारा दिया। दरख्त के एक तने से अचानक टकरा गया था, फिर मुझे बेहोश ना रहा। खबर ने इधर उधर देखते हुए कहा। सर के ऊपरी हिस्से में खासा गहरा ज़ख्म था। मैंने बैंडेज कर दी है। मुझे ख़तरा था कि कहीं इस ज़ख्म से तुम्हारी याददाश्त पर कोई असर ना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह का करम हो गया है। तुम यहीं रुको, हरकत ना करना। दूसरे साथियों के साथ मिलकर हालात को कंट्रोल करते हैं, इमरान ने कहा और तेज़ी से इस तरफ को बढ़ गया जिधर से आवाज़ें आ रही थीं। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि वापस आता हुआ दिखाई दिया। इसके कंधे पर एक कबायली लगा हुआ था। कौन है जोसेफ? वो कबायली है जिसने हेलीकॉप्टर पर मिसाइल फायर किया था। ये ट्रांसमीटर पर किसी एंथोनी से बात कर रहा था। मैंने बातचीत सुनकर यहाँ इसको लाना गवारा किया क्योंकि ये मेरे ख्याल में मेन आदमी है, सिद्दीकी ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ट्रांसमीटर कहाँ है? इमरान ने पूछा तो सिद्दीकी ने जेब से एक छोटा सा लेकिन जदीद साख का फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये फायरिंग किसकी तरफ से हुई है? इमरान ने ट्रांसमीटर लेते हुए पूछा। मेरा ख्याल है जोसेफ और जोआना की तरफ से हुई है। ओके, तुम जाओ और कार्रवाई करो। सब साथियों को एक तरफ करो और फिर खुद इन्हें लीड करो। मैं इससे बातचीत करता हूँ, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी सर हिलाता हुआ मुड़ा और झाड़ियों में इमरान की नज़रों से गायब हो गया। इमरान ने ट्रांसमीटर जेब में डाला और फिर अपनी पुश्त पर मौजूद थैले में से इसने एक छोटा सा साख का गायकर निकाला और फिर इसे ऑन करके इसने इधर उधर बड़े इलाके में राउंड लिया ताकि अगर इस एरिया में कहीं कोई डिक्टाफोन मौजूद हो तो इसे मालूम हो सके। वो इस आदमी से तमाम एहतियाती तदाबीर बरोकार लाकर बात करना चाहता था। एंथोनी, जिसका नाम एंथोनी था, और इस आदमी का ट्रांसमीटर बातचीत के लिए मतलब था कि ये वाकई इंतहाई अहम आदमी है। जब इसकी तसल्ली हो गई कि इस वसी रेंज में कोई डिक्टाफोन नहीं है तो इसने गायकर इसके मुंह में डाला और वापस इस आदमी की तरफ मुड़ गया। इसने इसके मुंह को दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसमें हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ उठाकर साइड में मौजूद एक बेल का काफ़ी बड़ा टुकड़ा तोड़कर इसने इसकी मदद से इस आदमी को उल्टा करके इसके दोनों हाथ इसके हुक्म में बांध दिए और फिर इसे उठाकर एक दरख्त के तने के साथ बिठा दिया। जैसे आदमी थक कर किसी दरख्त के तने से पुश्त लगा कर बैठ जाता है, इसने इसके जिस्म को इस वक्त तक पकड़े रखा जब तक वह खुद ही ना संभल गया। ये मैं कहाँ हूँ? इस कबायली के मुंह से अचानक निकला और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि इस कबायली ने कबायली ज़बान में नहीं अपनी ज़बान में बात की थी। तुम जंगल में हो? इमरान ने भी इसकी ज़बान में जवाब देते हुए कहा तो इस कबायली ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और फिर इसकी आंखों में पूरी तरह शऊर की चमक उभर आई। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? इस बार कबायली ने अपनी कबायली ज़बान में बात करते हुए कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुमने आर्चर मिसाइल गन से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट किया था और तुमने ट्रांसमीटर पर एंथोनी को रिपोर्ट भी दी है। क्या रिपोर्ट दी है? मैं तो मागोरा हूँ। मैं तो, इस आदमी ने अब हिचकिचाते हुए कोशिश करते हुए कहा। ओके, अगर तुम खुद ही चाहते हो कि तुम पर तशद्दुद किया जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो चाहता था कि तुम खुद ही बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं तो मागोरा हूँ। मागोरा, इस आदमी ने दोबारा पहले जैसी अदाकारी करते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए मुड़कर झाड़ी से लिपटी हुई बेल का एक बड़ा सा टुकड़ा मखसूस अंदाज में झटका देकर तोड़ा और फिर इसने बंधे हुए इस आदमी के बाजू पकड़कर इसे झटके से खड़ा कर दिया। इसके साथ ही इसने इसकी गर्दन को दरख्त के तने के साथ इस बेल की मदद से बांध दिया। इस आदमी ने झटका देकर अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की लेकिन बेल खासी मजबूत थी और इसके हाथ बंधे हुए थे। इमरान को इत्मीनान हो गया तो वो मुड़ा और इस बार इसने बेल का टुकड़ा तोड़ा और फिर इस बेल की मदद से इसने इसके बाकी जिस्म को भी दरख्त के साथ बांध दिया। अब ये कबायली दरख्त से बंधा हुआ खड़ा था। इसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात नुमाया थे। इमरान ने इधर से थोड़ी सी खुश्क घास झाड़ियाँ इकट्ठी करके इसके पैरों और पंडलियों के गिर्द इन्हें फैला दिया और फिर अपनी पुश्त में थैले हुए थैले में से एक लाइटर निकाल लिया। अब ज़िंदा जलने के लिए तैयार हो जाओ। यह आग नीचे से ऊपर तक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जाएगी
پہلے تمہارے پیروں اور پنڈلیوں کی، ٹانگوں کی، پھر پیٹ کی، پھر سینے کی، سب جگہ کو جلا دے گی اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لائٹر جلا کر خشک جھاڑیوں اور گھاس کو آگ لگا دی۔ چٹک چٹک کی آواز کے ساتھ ہی جھاڑیاں اور گھاس جلنے لگی اور دوسرے ہی لمحے جنگل کا وہ علاقہ اس قبائلی کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ہٹاؤ ہٹاؤ، میں بتاتا ہوں، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اچانک اس نے اپنی اصل زبان میں اور ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا، تو عمران نے پیروں کے پاس سے آگ ہٹا دی، لیکن اس کی پتلون پنڈلیوں تک جل گئی تھی اور اس پر جلنے کے نشانات موجود تھے، لیکن آگ ہٹ جانے کی وجہ سے اس کی چیخیں مدھم پڑ گئی تھیں۔ جنگل میں تمہارے آدمی ختم کر دیے گئے ہیں، اس لیے چیخیں کوئی نہیں سنے گا، اور ابھی تو صرف زخم پڑے ہیں۔ جب ان پر نمک پڑے گا تب تمہیں اصل عذاب کا احساس ہوگا۔ مجھے پانی دو، پانی پانی، میری پنڈلیاں اب بھی جل رہی ہیں، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، سب کچھ، اس نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ تو عمران نے بیگ سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور ڈھکن کھول کر اس نے بوتل کا آدھا پانی اس کی پنڈلیوں پر ڈال دیا اور پھر بوتل اس نے قبائلی کے منہ سے لگا دی۔ گھٹا پانی پی گیا۔ زخموں پر پانی پڑنے اور پانی پینے کے بعد اس کی بگڑی ہوئی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ ان زخموں سے تم 2-4 روز تک چلنے کے قابل نہیں رہو گے اور پھر زمین پر گھسٹ کر چلو گے، لیکن اگر اس سے زیادہ آگ لگی تو ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤ گے، اور اس جنگل میں ناکارہ لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے اس آخری غنیمت سمجھو اور مجھے سب کچھ بتا دو۔ اینتھونی تمہاری یہاں موجودگی برداشت نہیں کر سکے گا، جبکہ میں تمہیں صحیح سلامت ٹاکس پہنچا دوں گا اور تمہارا علاج بھی ہو جائے گا اور تمہیں رقم بھی مل جائے گی، اپنی باقی زندگی کہیں چھپ کر گزار سکو۔ بولو، آخری موقع ہے، بولو ورنہ پھر، عمران نے فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ یہ واقعی خوفناک عذاب ہے۔ بہرحال اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا نام ٹیموتھی ہے، 31 میرا نمبر ہے، اور میں اینتھونی کے انڈر یہاں جنگل میں موجود ہوں۔ اس بار ٹیموتھی نے اپنی اصل زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اب تمہاری جان بچ جائے گی اور تمہیں اچھی زندگی گزارنے کا ابھی موقع مل جائے گا۔ ہاں، تمہارے ساتھ کتنے تربیت یافتہ آدمی ہیں؟ مختلف قبیلوں کے ملا کر 150 آدمی ہیں، ٹیموتھی نے جواب دیا۔ تو پھر عمران اس سے سوالات کرتا رہا اور وہ جوابات دیتا رہا، حتیٰ کہ یہاں کیے گئے تمام سائنسی انتظامات کی تفصیل بھی بتا دی۔ اب بتاؤ کہ لیبارٹری میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ لیبارٹری؟ کون سی لیبارٹری؟ ٹیموتھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کا انداز دیکھ کر عمران خود حیران رہ گیا، کیونکہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی حیرت درست ہے، وہ واقعی لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہی لیبارٹری جو بلیک فیس کے اڈے کے نیچے ہے اور جس کا فضلہ شاذلی پٹی میں بکھیرا جاتا ہے؟ نہیں، نیچے کوئی لیبارٹری نہیں ہے، اور جسے تم سائنسی فضلہ کہہ رہے ہو وہ سائنسی فضلہ نہیں ہے، بلکہ ڈارک ڈیتھ مٹیریل ہے۔ شاذلی پٹی میں اس لیے بکھیرا جاتا ہے تاکہ ماگورا قبائلیوں کو وہاں سے دور کیا جا سکے۔ جب ماگورا سردار گیمبو، جو کہ لارڈ پیرن ہے، کے حکم کی تعمیل میں سستی دکھاتے ہیں تو ڈارک ڈیتھ مٹیریل کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے، جس سے ماگورا قبیلے کا پانی زہر آلود ہو جاتا ہے اور بے شمار ماگورا مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فوراً ہی سردار گیمبو کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور پھر ہم اس پانی میں دوسرا کیمیکل ملا دیتے ہیں جس سے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور مٹیریل دوبارہ درست ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسے موت کی سزا دی جاتی ہے، اسے بھی اس مٹیریل میں دھکیل دیا جاتا ہے اور اس کی موت انتہائی خوفناک ہوتی ہے، ٹیموتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کے جیب میں موجود ٹرانسمیٹر پر کال شروع ہو گئی، جو صدیقی نے اسے دیا تھا اور جو اس ٹیموتھی نے نکالا تھا۔ اینتھونی کی کال ہے، تم نے اسے بتانا ہے کہ تم نے ہم میں سے 4 کو ہلاک کر دیا ہے اور باقی 3 کی تلاش جاری ہے، اور تمہارے بھی 10 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، سمجھے؟ عمران نے کہا، اور ٹیموتھی کے اس بات میں سر ہلانے پر عمران نے اس کا بٹن دبا دیا اور اسے ٹیموتھی کے منہ کے قریب کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اینتھونی کالنگ، اوور۔ یس باس، 31 ٹیموتھی اٹینڈنگ یو، اوور، ٹیموتھی نے کہا۔ تو عمران نے بٹن پریس کر دیا۔ تم نے کال کیوں نہیں کی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے ساتھ کال کرتے رہنا، اوور، اینتھونی کی غصے میں بھری ہوئی آواز سنائی دی۔